کے لیے رات اور دن کوشش کرتے رہے کہ ملک آزاد ہو جائے. وہ زندہ رہنے یا مرے. مسٹر جو صوبہ جات متحدہ کا گورنر تھا یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی ملک انگریز کی دشمنی کی دور ہے. یہ ان کے دل کے اندر آگ تھی. جب استاد کے دل میں یہ آگ تھی تو پھر وہ آگ اس کے شاگردوں کے دل کے اندر کیسے منتقل نہیں ہوگی؟ جب تک زندہ رہے یہاں کے خانوں کو آباد کرتے رہے. سہارنپور، بریلی، مراد آباد، الہ آباد، سابرمتی جیل، دلی کی جیل، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، ان کے تلامذہ ملک کی آزادی تک برابر آباد کرتے رہے. یہ امتیاز ہے دارالعلوم دیوبند کا. ملک آزاد ہو گیا، ان لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں. بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا اور ملک کی آزادی کے بعد وہ سیاسی اعتبار سے ملک کے اقتدار کے اندر حصے دار بن گئے. آپ کو تنہا اور تنہا دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ملے گا کہ ملک آزاد ہو گیا. ہماری جہاد کی سرگرمیاں آج سے ختم. ملک کے اقتدار میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے سوتا ہوا کروٹ بدلتا ہے اسی دن کروٹ بدلتی کہ آج سے ہم صرف اور صرف مذہب کا کام کریں گے. ہمارا ملک کی سیاست کو یہ دارالعلوم کا کردار ہے. اور تنہا دارالعلوم نہیں، سن 66 میں دارالعلوم کی بنیاد ہوئی تھی. 1866 میں یہ اعلان کہ ہم سیاست سے الگ ہوتے ہیں یہ 1947 کے بعد کا اعلان ہے. اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں اور ہزاروں مدارس کی زبان وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی زبان ہے. تمام مدارس نے کلمت بسی کہ آج سے ہمارا کوئی کردار ہندوستان کی سیاست کے لیے نہیں. ہماری سیاست ملک کی آزادی کے لیے مجاہدانہ سرگرمیاں صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں تھی. ملک آزاد ہو گیا، ہمارا کردار ختم. اس کے بعد اس کا کوئی بدلہ ملک سے نہیں لینا چاہیے. ہم اپنے ملک کی محبت میں کر رہے تھے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. رخ کو بدل دیا. اب صرف یہ نہیں کی جائے کہ ہم ملک کے ساتھ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور ملک کے اندر امن و امان پیار و محبت وہ ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کی پرانی تاریخ ہے. ہم اس کے اوپر آگے بڑھ کر ملک کو ترقی کے راستے سے اوپر لے کر چلیں. چنانچہ لوگوں نے اسی کام کو کیا اور اسی کے لیے جٹ گئے. اب ملک آزاد ہو گیا اور بے شمار مدارس دینیہ اسلامیہ پورے ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر تقریباً 75 سال کے اندر دارالعلوم دیوبند سے وہ فضلاء جو نکلے ہیں چلے ہیں انہوں نے مدارس قائم کیے ہیں. اپنے اسی نظریے کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. ملک کی آزادی کے بعد جب اس نظریے کو لے کر آگے بڑھے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر پیار و محبت اور اسلام کی بقا کے لیے کام کریں گے. ہم مدرسوں میں رخ تبدیل ہو گیا اور مدرسے اور زیادہ قوت کے ساتھ پیدا ہو گئے.
کے تاریخی حقائق کو دیکھیں گے تو مدرسوں کی زیادتی 10,000 ہو سکتا ہے 20,000 مدرسے آج ملک کے اندر جو قائم ہے. اکثریت ملک کی آزادی کے بعد کی ہے، ملک کی آزادی سے پہلے کی نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت جو مدرسوں کا رخ تھا وہ آزادی وطن کی طرف تھا. آزادی وطن کے بعد ان کا مکمل رخ اور کوشش اب ملک کے اندر پیار و محبت پیدا کرنے کی ہے اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے فدا و قربان بنانا ہے. کام ہوتا رہا، آج تک کام ہوتا رہا. ملک کے اندر یہ صورتحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ یہ سمجھے کہ ان کا تاریخی کردار ملک کے اندر ہے کیا. ملک کے اندر طبقہ فرقہ پرست پیدا ہونے لگا. ملک کی آزادی کے بعد سے متواتر وہ فرقہ پرست طبقہ ایسے اسباب کو جنم دینے لگا جس سے ہندوستان کے ہزاروں سال پرانی تاریخ کو آگ لگ جائے، محبت کی جگہ نفرت کو پیدا کرنے لگا. ہمارا کام یہ نہیں تھا. ہم برابر اپنے اسی نظریے کے اوپر کام کرتے ہیں. آج بھی ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. آج مدارس اسلامیہ کھڑے ہوئے ہیں. میں اب اپنی اس چیز کی طرف آتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ مدارس کا بنیادی کردار کیا ہے. ملک کی آزادی کے بعد ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی آدمی مدرسے میں پڑھ کر باہر جا کر وہ سیاسی پارٹی میں غیر فرقہ پرست پارٹی میں شریک ہو کر کام کرتا ہے تو اس کا اپنا کردار ہے. مدارس اسلامیہ اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، وہ اس کا اپنا کردار ہے. لیکن مدرسے کی اپنی پالیسی یہ ہو کہ وہ سیاست کے اندر دخیل ہو جائے، یہ مدارس اسلامیہ کا کردار نہیں ہے. ہمارا کام صرف اور صرف ملک کے اندر بھائی چارگی، اخوت و ہمدردی کو پیدا کرنا بلکہ باقی رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مذہب ہے اسلام اس کی بقا کے لیے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک جب کسی عمر کے قید نہیں ہے پڑھانا، اسلام کو سکھانا ہے. ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں. میں دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انجینئرنگ پڑھنے کے، پروفیسر بننے کے، ڈاکٹری پڑھنے کے، ڈاکٹر بننے مخالف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا بچہ اپنے مذہب کے عقیدے کو سیکھ لے، اس کے بعد جو جی چاہے کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح قوم کو بہتر سے بہتر بیرسٹر کی ضرورت ہے، جس طرح بہتر سے بہتر پروفیسر کی ضرورت ہے، قوم کو جس طرح بہتر سے بہتر انجینئر کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلم قوم کو بہتر سے بہتر مفتی کی ضرورت ہے، بہتر سے بہتر عالم دین کی ضرورت ہے. ہمارے اس ملک کے اندر لاکھوں مسجدیں ہیں. ہمیں ہر مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، ہمیں ہر مسجد کے لیے مؤذن کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کو اسلامی زندگی کے اندر حلال و حرام جاننے کی ضرورت ہے، حلال کو اپنانے کے لیے مسئلے کی ضرورت ہے، حرام سے بچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. کہاں سے آئیں گے؟ دارالعلوم دیوبند نے جب اپنے رخ کو بدل دیا، اب اس کا مقصد مذہب کی حفاظت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کو مہیا کرے گا، انجینئر بنا کر کے، ایڈوکیٹ بنا کر کے بھی،
ڈاکٹر بنا کر کے بھی وہ افراد کو مہیا کرے گا، مفتی بنا کر بھی، حافظ بنا کر کے بھی، معلم بنا کر بھی، امام بنا کر بھی، اور وہ ملک کی آزادی کو کم و بیش 75 سال گزر رہے ہیں، ملک کو افراد دے رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے ہم انجینئرنگ کو پڑھا مدرسوں کو بند کر دو، ان کے اندر علماء بنتے ہیں، بیکار ہے، وہ جاہل ہے، نہیں، ہمیں مفتی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں حافظ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے، اور یہ مذہبی ضرورت صرف اسلامی تو نہیں ہے، سکھوں کی بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، برادران وطن کو بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو ٹھیلے کھڑواتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو پرساد دیتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے مندر آباد آتے ہیں، گرودوارے آباد ہیں، ایسے مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے چرچ آباد ہیں، ہمیں بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جن سے ہماری مسجدیں آباد ہیں، جو دیہاتوں کے اندر بھی ہیں، شہروں کے اندر بھی ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ہیں، ہر مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، ہمارے مساجد کی ضرورت، ہماری مدرسے کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، مدرسوں کا یہ کام ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم مدارس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے اس کا کوئی کردار نہیں، مدرسہ نظام کو مستحکم بنانا چاہیے۔ بار بار رابطۂ مدارس کا اجلاس کرتا رہتا ہے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے کہ آپ حضرات اپنے نظام کو مستحکم کریں، آج کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہم نے بڑا مختصر سا صرف 200 افراد کا اجتماع کیا تھا، آپ لوگوں کی تعداد بڑی آگے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کا مرکز ہے، آپ کی مادر علمی ہے، آپ مادر علمی ہے، آپ تشریف لے آئے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، آپ ہمارے مہمان حقیقت ہے، آپ خود منائیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم آپ سے پہلے سے کہتے چلے رہے ہیں، آج گورنمنٹ کے اس سروے کے آرڈر کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں پہلے سے زیادہ کھولنی چاہیے، اپنے نظام کو مستحکم کیجیے، صفائی اور ستھرائی کے نظام کو بہتر کیجیے، حقوق اطفال کے ماتحت دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے خادم کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو مارنے پیٹنے کے طور طریقے کو آج سے ختم کر دیجیے، طلاق دے دیجیے، اور اگر نہیں کریں گے آپ یقین جانیے کہ مدرسوں کے دیوار کو آپ محفوظ نہیں رکھ پائیں گے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، بیت الخلا وغیرہ کو آپ کو اگر صفائی کے لیے مستقل آدمی رکھنا پڑے رکھیے۔ تیسری چیز انتہائی ضروری ہے، اپنے حساب کو صاف اور ستھرا رکھیے۔ آج حساب کے سلسلے میں بڑی کمزوریاں اور مشکلات بھی ہیں، لیکن ان مشکلات کا حل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حل نہیں کریں گے تو آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے اور نہ زندہ رکھ پائیں گے مدارس۔ جو قیود حساب رکھنے کی ہیں آپ ان قیود کا سامنا کریں اور راستے نکالیں جائز طریقے کے اوپر، تاکہ آپ مدارس کے نظام کو مستحکم کریں۔ اس وقت جس نظام کا سروے ہو رہا ہے، اس سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ بڑی تشویش تھی، اور وہ تشویش تھی موجودہ ملک کے ماحول کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکل سامنے آئی ہے اور یہاں اس وقت سب لوگ جمع ہیں،
میں برابر اس سلسلے کے اندر ٹیلی فون سے اور افراد سے معلومات کرتا رہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو تصویر سامنے آ رہی ہے سر میں کی وہ انتہائی اطمینان بخش ہے، اس کے اندر کوئی تشویش کی چیز نہیں ہے. اور آج انصاری کا بیان آ بھی گیا کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ مستقبل کے اندر بھی کوئی صورت تشویش کی سامنے مدارس کے لیے نہیں آئی، کہ اس کا مطلب نہیں. بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو جس قانون کے دائرے میں اپنے نظام کو مستحکم کرنا ہے آپ مستحکم نہ کریں. یہ خراب بات آپ کے لیے پریشانی کی بات ہوگی. بلکہ میں صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے جو زون رابطے مدارس کے بنا رکھے ہیں ہر زون کے ذمہ دار کو یہ ذمہ داری دیں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ کسی آدمی کو مختلف اپنے زون کے مدارس کے بعد معلومات لینے کے لیے بھیجا کریں. وہ جائیں، جا کر دیکھیں کہ صفائی ستھرائی کا ماحول کیسا ہے، حساب و کتاب کیسا ہے، جن چیزوں کی ذمہ داری آپ نے دی ہے وہ کتنی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی مدرسہ مستحکم نظام نہیں رکھتا تو یہ ضروری ہے کہ اس کی اطلاع دیں. آپ دارالعلوم دیوبند کو اطلاع دیں، رابطے کی شکل کے اندر یا تو اسے ایک مرتبہ سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں مانتا تو اس سے رابطے کو مانتا. یہ اس مدرسے کے اپنے استحکام اور حفاظت کے لیے. تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ کا معاملہ شرعی اعتبار سے جائز حد تک حکومت کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہے، مقابلے کا معاملہ ہرگز ہے. میں اس کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن ایک چیز ہے جو لمبی ہو جائے گی. میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو پیش کرتا ہوں. نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ ہر شخص عصری تعلیم سے واقف کم از کم 10ویں تک پاس ہو، ورنہ بعض جگہوں پر 12ویں تک کی تعلیم آئی. کا یہ مشورہ ہے کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کی تعلیم بھائی مولانا یا تو میں چھوڑ دوں آپ جو بار بار آپ میں تو آپ بولتے رہیے. گورنمنٹ کی اس پالیسی کی دارالعلوم دیوبند مخالفت نہیں کرتا. دیوبند نے بھی اس سلسلے کو اپنے سامنے رکھا ہے. ہماری 10-15 میٹنگیں ہو چکی ہیں لیکن ہمارا ایک نظریہ ہے جو ہم آپ کے سامنے اور بڑی پختگی کے ساتھ ہم اس نظریے پر قائم ہیں. ہم عصری تعلیم کو قبول کریں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کو دیکھا ہے. اس وقت گم ہو گئی. حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جو نصاب تعلیم بنا ہوا تھا منشی عبدالعزیز صاحب جو دیوبند کے بڑے پرانے آدمی تھے اور تعلیمات میں اس وقت ناری تعلیمات بن گیا تھا. میرے پاس وہ لے کر کے آئے، میں نے اسے بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس میں دارالعلوم کی عربی کی تعلیم سے پہلے 8 سال کا نصاب تعلیم تھا. نظام سے پہلے جس کے اندر حساب، ہندی، انگریزی، جغرافیہ، اوکلیٹس، آج تو مدرسے جانتے نہیں اوکلیٹس ہوتا کیا ہے. اور حساب اس میں ایسا تھا
کہ آج 12ویں کا پڑھنے والا اس نصاب کو حل نہیں کر سکتا. 8 سال کا نصاب تعلیم اور فارسی کیونکہ اس زمانے کے اندر فارسی چلتی تھی, بڑا مستحکم نظام کا 8 سال. اس 8 سالہ نصاب کو پڑھنے کے بعد تب اب منتقل ہوتا تھا آدمی عربی درجات کے اندر, اور عربی درجات میں 6 گھنٹے تعلیم ہوتی تھی, مگر ایک طالب علم صرف 3 اسباق لے سکتا تھا, 4 اسباق نہیں. اس 3 سبق کے بعد اس کو 3 گھنٹے خانے کے اندر مطالعہ کرنے میں سبق یاد کرنا. آپ کا نصاب تعلیم بالکل اس کے برعکس ہے. ہٹتے ہٹتے ہمارے زمانے میں وہ نصاب تعلیم عربی درجات سے پہلے 3 سال کا رہ گیا, 5 سال کا رہ گیا تھا, جس کے اندر جس کی 55 شکلیں ازبر یاد کرائی جاتی تھی, اور عربی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے مثنوی مولانا روم تک پڑھتے تھے. سکندر نامہ, بوستان, گلستان, لقات عالمگیر, لقات امان اللہ حسینی, مالا بودھ منو, سرور المعلوم, اور کتنی کتابیں تھی جو اس کے اندر 5 سال میں پڑھائی گئی. اس کے بعد اور بڑھا. جب میں دارالعلوم میں آیا تو اس وقت وہ 5 سال سے بڑھا 3 سال کا نصاب, پھر اس نصاب کو بڑھایا اور اس کے بعد اس کو پھر 5 سال کا کر دیا. مگر وہ قوت جو پہلے تھی وہ قوت اس 5 سالہ نصاب کے اندر نہیں ہے. لیکن عربی درجات کی اس تعلیم سے بالکل الگ ہے. آج بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم عصری تعلیم کو پڑھائیں گے اپنے یہاں. ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان عربی سے پہلے اس کو مکمل کرا دیں گے, امتحان دلوا دیں گے. 10ویں کے بعد جب وہ منتقل ہوگا میزان, منشئی اور نحوین کے اندر, یہاں عربی کے سوا کوئی اور تعلیم نہیں. دارالعلوم نے اپنے اس نظریے کو مکمل کر دیا. انشاءاللہ ہم اگلے سال سے اللہ نے جو چاہا تو درجات حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو 2-2 گھنٹے لے کر کے چلیں گے. اوپن اسکول کے ماتحت ہم اس کا امتحان 10ویں کا فارسی کی 5ویں درجے کے اندر دلا کر اللہ چاہے گا کامیاب کرا دیں گے انشاءاللہ. اور اب اس کے بعد جب وہ جائے گا میزان منشئی کے اندر ختم, یہاں آ کر کے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ عربی کے سوا وہ کسی دوسری چیز کریں گے, اس لیے کہ ہمارا یہ نصاب تعلیم بڑا لمبا ہے. 8 سال کا یہ نصاب ہے. پھر اگر اس کو علم حدیث سے دلچسپی ہے اور وہ ٹاپر ہے, بہتر سے بہتر نمبرات لے گا, وہ تخصص کے حدیث کے اندر چلا جائے گا. اگر اس کو ادب سے دلچسپی ہے, تخصص پھر ادب کے اندر چلا جائے گا. اگر اس کو فقہ سے دلچسپی ہے تو تخصص پھر فقہ کے اندر چلا جائے گا. فقہ کے اندر دارالعلوم دیوبند نے اس وقت بڑی اہمیت کے ساتھ حصہ لیا ہے. 2 سال جو ٹاپر لڑکے ہیں ان میں سے 2 لڑکوں کا انتخاب ہر سال 2 سال کے لیے ہوگا, جس کے اندر وہ مکمل مطالعہ شامل کریں گے. جس کا مطالعہ کریں گے روزانہ اس کی فہرست بنایا کریں گے, استاد کو دکھلائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس نے یہ مطالعہ واقع کر دیا ہے, اور یہ مطالعہ کمرے میں بیٹھ کر کے نہیں درس گاہ میں ہوگا. پھر اگر وہ چاہتا ہے اور اس نے آگے بڑھ کر مطالعہ شامل کیا ہے, مکمل کر لیا ہے, تو دارالعلوم دیوبند نے 3 سال کے لیے اس کو دارالفتہ کے اندر عارضی باعثیت ملازم کر رکھا ہے, اور اس کو ہر مہینے دارالعلوم دیوبند 10,000 تنخواہ دے گا وظیفہ.
تاکہ وہ مفتی کی طرح مفتیوں کی تربیت میں رہ کر 3 سال مکمل تربیت حاصل کریں اور ہر مہینے 10,000 تک پائے. اس لیے کہ آج مفتی صحیح معنی کے اندر میسر نہیں ہوتے. اگر یہ طریقہ 10 سال تک چل گیا تو انشاءاللہ ہمیں کامل تربیت یافتہ فقہاء مفتی حضرات ایسے ملیں گے، بڑی تعداد میں ملیں گے کہ دارالعلوم ان کی خدمت کو جس وقت چاہے گا حاصل کر دے گا اور ہمیں کوئی دشواری نہیں. جبکہ آج ہمیں اس دشواری کا سامنا کہ مفتی صحیح معنی میں اٹھے. یہ دارالعلوم کا کردار ہے، دارالعلوم کی خدمات ہیں جس کو لے کر دارالعلوم آگے بڑھ رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع کی تھی کہ دارالعلوم حکومت کی عصری تعلیم کی اسکیم کا بھی مخالف نہیں ہے. ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں کہ اس وقت سروے ہو رہا ہے. اگر اس سروے کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو اس کی اطلاعات آ جاتی. جس طریقے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور آپ سامنے لوگ آئیں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سروے جس صورت حال میں چل رہا ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم اس کی تائید کرتے ہیں. تمام مدارس کو معلومات کو فراہم کرنا چاہیے اور اپنے مدرسے کی حفاظت ان 12 سوالات کے اندر مکمل رکھنی چاہیے. دارالعلوم آپ کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہے. آج ان کا یہ بیان کہ آج جس طرح سے آپ مطمئن ہیں مستقبل کے سلسلے میں بھی آج آپ مطمئن ہو. اور یہ اس لیے ہے کہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سروے اگرچہ آج اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن مستقبل کے اندر یہ قباحت کی ذمہ داری اساتذہ کے لیے پڑ سکتی ہے. اس لیے آج مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن وہ جو دانش انصاری ہیں ان کی جو آج کی صورتحال اور خبریں ٹویٹر کے اوپر آ رہی اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہ آج اور نہ مستقبل کے لیے ہم اس کو سچ مانتے ہیں. حق مانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سروے کی اسکیم سے ہم مطمئن ہیں کہ اس میں چل رہی ہے. دارالعلوم دیوبند اس کے اندر کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے مدارس ان سے صرف نظر کرنے. مدارس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نظام کو مستحکم رکھیں. میں حضرت مقبول صاحب کے حکم کی بنیاد پر میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں جو بول سکتا ہوں میں بولا. اور مجھے آپ حضرات سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ دارالعلوم کی دی ہوئی اس گائیڈ لائن کے اوپر آپ حضرات عمل کریں گے. اس انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں مدارس اسلامیہ کے لوگ کہ جب دارالعلوم دیوبند میں یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں اصلی تعلیم ہے اور ہم یہاں پڑھنے والے کو عربی درجات میں منتقل اردو سے پڑھتے 10ویں تک پاس کرا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ مسئلہ آئے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو دوسرے مدارس سے پڑھ کر دارالعلوم میں آتی ہے ابتدا میں تو ہم اس کو آزاد رکھیں گے لیکن 6-7 سال کی مہلت دینے کے بعد دارالعلوم یہ طے کر چکا ہے کہ جو داخلے ہوں گے اس میں اس سند کو دیکھا جائے گا کہ جو طالب علم 8 میں یا 6 میں داخلے کے لیے یا 8 میں آ رہا ہے آیا اس کے پاس سند ہے یا نہیں ہے 10ویں. اگر سند ہوگی تو داخلہ ہوگا ورنہ نہیں. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ